سی ٹی ڈی نے جام شورو سائٹ ایریا کوٹری میں دہشت گردی کا منصوبہ ناکام بنا دیا. انٹیلیجنس بیسڈ کارروائی میں مبینہ دہشت گرد کو گرفتار کر لیا گیا. سی ٹی ڈی کے مطابق دہشت گرد کی شناخت کلعدم تنظیم کے رکن مبشر کے نام سے ہوئی. دہشت گرد سے دھماکہ خیز مواد، دستی بم، ڈیٹونیٹر، ریموٹ اسلحہ برآمد ہوا. بم ڈسپوزل اسکواڈ کو دھماکہ خیز مواد ناکارہ بنانے کے لیے طلب کر لیا گیا. کراچی کی شارع فیصل پر مقرر کردہ لین میں سفر نہ کیا تو ای چالان ہو جائے گا. ای چالان کن گاڑیوں پر کیا جائے گا، یہ جانتے ہیں نذیر شاہ کی رپورٹ میں. کراچی والے ہو جائے ہوشیار، اب لین کی خلاف ورزی پر بھی ہوگا ای چالان. ٹریفک پولیس کی جانب سے ابتدائی طور پر شہر کی اہم سڑک شارع فیصل پر لین کی خلاف ورزی پر ای چالان کیا جائے گا. کمرشل گاڑیاں ہوں یا موٹر سائیکل، اب صرف بائیں جانب کی 2 لینز ہی استعمال کرنے کی پابند ہوں گے. جو رائٹ والی 2 فاسٹ موونگ لینز ہیں اس کے اندر کار، جیپ اور ڈبل کیبن یا فاسٹ موونگ جو بھی وہیکلز ہیں وہ چل سکتی ہیں اپنی سپیڈ پر. سملرلی جو لیفٹ والی جو سلو موونگ ٹریکس ہیں اس پہ آل کمرشل وہیکلز اینڈ موٹر بائکس. ٹریفک پولیس حکام کے مطابق گزشتہ 7 ماہ کے دوران شہریوں کے 10 لاکھ سے زائد ای چالان ہوئے، جس میں سے 86,000 سے زائد چالان شہریوں کو ادا کرنا پڑے. چالان کی مجموعی رقم 70 کروڑ سے زائد بنی. جب سے یہ سسٹم انفورس ہوا ہے تو ہمارے جو ڈیٹا بورڈ اور ڈیش بورڈ ہے اس میں جو نمبر آف ٹکٹس جو ایشو ہو چکے ہیں وہ 10,58,918 ہیں، اور ان میں 700 ملین کے قریب ہماری جو پیمنٹ ہے وہ ریئلائز ہو. ٹریفک پولیس نے شہریوں کو چالان سے بچنے کے لیے ٹریفک قوانین پر سختی سے عمل کرنے کی ہدایت کی ہے. شہر قائد میں ہر کچھ عرصے کے بعد ٹریفک پولیس کی جانب سے ایک نیا چالان متعارف کروا دیا جاتا ہے، لیکن اس کے باوجود شہری ٹریفک قوانین پر پابندی کرنے میں سنجیدہ نظر نہیں آتے. کیمرامین مصباح معراج کے ساتھ نذیر شاہ، PRY نیوز کراچی. آر پی او ڈیرہ غازی خان محمد اظہر اکرم کا کرپشن اور فرائض میں غفلت پر سخت ایکشن. کوٹ ادو پولیس اسٹیشن کی انسپکٹر سعیدہ خالق کو ملازمت سے برخاست کرنے کا حکم جاری کیا. تسلی بخش جواب پر کانسٹیبل شفقت رسول کو نوکری پر بحال کرنے کا حکم دیا. اردل روم میں 14 افسران کی اپیلیں مسترد، سزائیں بحال رکھنے کے احکامات جاری کیے گئے، جبکہ 3 اپیلوں پر سزائے ختم اور 4 میں سزاؤں میں کمی کا حکم جاری کیا. آر پی او محمد اظہر اکرم کا کہنا ہے کہ کرپشن اور بدعنوانی پر بلا امتیاز سخت محکمانہ کارروائی جاری رہے گی. قصور کے علاقے آل آباد سے منشیات فروش 10 کلو چرس سمیت گرفتار کر لیا گیا. کنگن پور پولیس نے ڈی پی او قصور کی ہدایت پر کارروائی کی. ملزم کے قبضے سے چرس برآمد کر کے مقدمہ درج کر لیا گیا. پولیس کے مطابق گرفتار ملزم متعدد مقدمات میں مطلوب تھا. ڈی پی او آفتاب احمد کے مطابق منشیات فروشوں کے خلاف بلا امتیاز کارروائیاں جاری رہیں گی. موسم کی صورتحال سے آگاہ کریں گے. ملک کے بیشتر علاقوں میں آج گرمی کی لہر برقرار رہے گی. شام کے اوقات میں کہیں ہلکی تو کہیں تیز بارش متوقع ہے. محکمہ موسمیات نے آئندہ 24 گھنٹوں کے دوران کوہلو، بارکھان، موسیٰ خیل، خزدار، سرگودھا، فیصل آباد، لاہور، راولپنڈی، اسلام آباد، مالاکنڈ، کرک، بنوں، کوہاٹ میں بارش کی پیشگوئی کی ہے. کراچی اور دیگر اضلاع میں موسم گرم اور خشک رہے گا. لاہور میں بھی صبح سویرے موسم خوشگوار ہے. دن میں گرمی کی شدت میں اضافے کا امکان ہے. آج شہر کا درجہ حرارت 40 ڈگری سینٹی گریڈ تک جانے کا امکان ہے. موسم کا احوال بتا رہے ہیں ہمارے نمائندے خواجہ رمضان مجید. جی بالکل، باغوں کے شہر لاہور میں صبح سویرے ہلکی ٹھنڈی ہوا چل رہی ہے. آج بھی محکمہ موسمیات کی جانب سے پیشن گوئی کی گئی ہے کہ دن کے اوقات میں گرد آلود تیز ہوائیں چلیں گی، اور شہر لاہور میں اگر درجہ حرارت کی بات کی جائے تو آج جو شہر کا زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت ہوگا وہ 39 ڈگری سینٹی گریڈ اور کم سے کم درجہ حرارت 28 ڈگری سینٹی گریڈ تک ریکارڈ کیا جائے گا. مزید محکمہ موسمیات کا یہ کہنا ہے کہ آج دن کے اوقات میں گرمی کی شدت برقرار رہے گی، جبکہ گرد آلود ہوائیں چلنے کا بھی امکان ہے. اور اس کے ساتھ ہی محکمہ موسمیات کا یہ کہنا ہے کہ آئندہ چند روز تک موسم اسی طرح سے گرم اور خشک رہنے کا امکان ہے. جی
کراچی میں آج بھی موسم گرم اور مرطوب رہے گا۔ محکمہ موسمیات کے مطابق ہوا میں نمی کا تناسب 70% تک رہنے کا امکان ہے، جس کے باعث حبس کی کیفیت ہوگی اور درجہ حرارت 43 ڈگری سینٹی گریڈ تک جا سکتا ہے۔ اس حوالے سے موسم کی کیا صورتحال ہے، یہ جانتے ہیں نمائندہ ایئر وائی نیوز آصف خان سے۔ جی بالکل، کراچی میں گرمی کی لہر جاری ہے۔ محکمہ موسمیات کے مطابق آج بھی کراچی میں جو موسم ہے وہ گرم اور مرطوب رہے گا۔ صبح کا وقت ہے، اس وقت جو شہر کا موجودہ درجہ حرارت ہے وہ 31 ڈگری سینٹی گریڈ ہے۔ دن بھر مطلع اسی طرح ابر آلود اور جزوی ابر آلود رہے گا۔ دن میں جو درجہ حرارت رہے گا وہ 37 ڈگری سینٹی گریڈ تک رہنے کا امکان ہے۔ دن میں جو ہوا میں نمی کا تناسب ہے وہ 70% تک رہے گا۔ تو ہوا میں نمی کے تناسب میں اضافے کی وجہ سے آج بھی دن کے اندر حبس کی سی کیفیت ہوگی اور جو محسوس کیا جانے والا درجہ حرارت ہے وہ 45 ڈگری سینٹی گریڈ سے بھی زیادہ ہوگا۔ فی الحال کراچی میں بارش کا کوئی امکان نہیں ہے، یہ کہنا ہے محکمہ موسمیات کا۔ شامل کریں گے ہیلتھ اپ ڈیٹ۔ ماہرین صحت کا کہنا ہے کہ خسرہ ایک خطرناک مگر قابل بچاؤ بیماری ہے۔ بچوں کو بروقت حفاظتی ٹیکے لگوا کر انہیں اس بیماری سے بچایا جا سکتا ہے۔ ویکسینیشن ہی خطرہ سے محفوظ رہنے کا سب سے مؤثر طریقہ ہے۔ اور اب ٹیک اپ ڈیٹ۔ ویڈیو شیئرنگ پلیٹ فارم یوٹیوب نے اے آئی سے تیار یا تبدیل کی گئی ویڈیوز کی شناخت کے لیے اہم قدم اٹھا لیا، جس کے تحت ایسی ویڈیوز پر اے آئی لیبل دکھایا جائے گا جو مواد مصنوعی ذہانت کے ذریعے تخلیق یا ترمیم کیا گیا ہو۔ اس اقدام کا مقصد شفافیت بڑھانا اور صارفین کو مواد کی نوعیت کے بارے میں بہتر آگاہی فراہم کرنا ہے۔ خبر دیں گے آپ کو کراچی سے۔ کراچی میں پہلی بار لین کی خلاف ورزی پر لین چلان کی خبر سب سے پہلے اے آر وائی نیوز پر۔ 1 جون سے لین کی خلاف ورزی پر فیس لیس چلان کے آغاز کا معاملے کے بارے میں ہمیں تفصیل دیں گے نذیر شاہ۔ جی نذیر۔ دیکھیں 1 جون سے لین کی خلاف ورزی پر کتنے فیس لیس چالان ہوئے جو کل سے اس کا آغاز کیا گیا تھا، تو اے آر وائی نیوز نے مکمل طور پر اس کی تفصیل حاصل کر لی ہے۔ جو ٹریفک ریگولیشن اینڈ سانیٹیشن سسٹم کی جانب سے جو ڈیٹا جاری ہوا ہے اس کے مطابق لین کی خلاف ورزی پر پہلے دن مجموعی طور پر 96 چالان کیے گئے۔ تمام چالان میٹروپول سے ایئرپورٹ اور ایئرپورٹ سے واپس میٹروپول آنے والی سڑک پر ہوئے۔ جو پہلے دن تھے اس میں 11 کیٹیگریز کی جو سواریاں ہیں ان کے چالان ہوئے ہیں۔ بڑی بس کے 2، کوسٹر کے 2، ڈبل کیبن کے 1 اور گاڑی کے 9 چالان ہوئے، جبکہ منی بس کے 6، منی ٹرک کے 3 اور سوزوکی پک اپ کے 21 چالان ہوئے۔ سب سے زیادہ چالان موٹر سائیکل سواروں کے 43 کیے گئے، جبکہ ٹرک کے 3، وین کے 4 اور واٹر ٹینکر پر 2 چالان ہوئے۔ یہ تمام چالان اس طرح کیے گئے کہ جو فرسٹ لین ہے جس کو فاسٹ لین کہا جاتا ہے، اگر کسی نے اس میں سلو گاڑی چلائی تو اس پر بھی چالان ہوئے، اور جس نے سلو موونگ لین میں فاسٹ چلائی تو اس پر بھی چالان کیے گئے۔ اور یہ تمام چالان اسی طریقے سے کیے گئے کہ اپنی لین سے ہٹ کر دوسری لین پر چلانے پر ہوئے ہیں، اور پولیس کی جانب سے باقاعدہ طور پر جو گزشتہ روز سے اس لین کی خلاف ورزی پر چالان کا آغاز کیا گیا ہے، تو پولیس کا یہی کہنا ہے کہ اس کو اسی طریقے سے برقرار رکھا جائے گا تاکہ کراچی کی جو سب سے اہم شاہراہ ہے اس کو ماڈل بناتے ہوئے سب سے پہلے اس پر اس کا نفاذ کیا جائے گا، اور آہستہ آہستہ پھر اس کو دوسرے علاقوں اور دوسرے سڑکوں پر بھی کیا جائے گا۔ جی نذیر شاہ اپڈیٹ کر رہے تھے، شکریہ۔ یہ خبر ہے لاہور سے۔ لیسکو ایسٹرن سرکل محمود بوٹی سب ڈویژن میں بوگز میٹر پکڑنے پر لیسکو ملازم پر حملہ۔ شالیمار ہاؤسنگ اسکیم میں چیکنگ کے دوران اسسٹنٹ لائن میں زبیر نے بوگز میٹر پکڑ لیا۔ مرزا آفتاب بیگ، اس کے بیٹے آفاق اور دیگر افراد نے سرکاری عملے پر حملہ کر دیا۔ تفصیل دیں گے مظہر اقبال۔ جی مظہر۔ جی یہ شالیمار کا علاقہ ہے۔ شالیمار ہاؤسنگ اسکیم میں چیکنگ کے دوران اسسٹنٹ لائن مین نے جو ہے بوگس میٹر پکڑ لیا، جس پر
جو وہاں کے لوگ تھے انہوں نے سرکاری عملے پر حملہ کر دیا، جس کے نتیجے میں لیسکو اہلکار جو ہے وہ زخمی ہو گئے ہیں۔ ملزمان نے ہتھیاروں اور اپنے ریڈار کے ذریعے لیسکو ملازمین کو تشدد کا نشانہ بنایا۔ حملے کے نتیجے میں اسسٹنٹ لائن مین زبیر شدید زخمی ہو گیا، جس کو ہسپتال منتقل کر دیا گیا ہے۔ ایس ٹی او نعمان صدیق کی مدعیت میں باغبان پورہ تھانے میں استغاثہ بھجوا دیا گیا ہے۔ چیف ایگزیکٹو لیسکو کا کہنا ہے کہ سرکاری کار میں مداخلت اور ملازمین پر تشدد ناقابل برداشت ہے۔ بجلی چوروں اور قانون شکن عناصر کے خلاف کارروائیاں جاری رہیں گی اور اس کی باقاعدہ ان لوگوں کے خلاف کارروائی کی جائے گی جنہوں نے بجلی چوری پکڑنے پر لیسکو ملازمین کو تشدد کا نشانہ بنایا۔ جی مظہر اقبال اپڈیٹ کر رہے تھے، شکریہ۔ کھیل کے میدان سے خبر شامل کریں گے۔ ایک فتح درکار کینگروز کے خلاف گرین شرٹس لگاتار تیسری سیریز جیتنے کے لیے تیار ہیں۔ پاک آسٹریلیا دوسرا ون ڈے آج لاہور میں کھیلا جائے گا۔ دونوں ٹیمز کی قذافی اسٹیڈیم میں پریکٹس۔ ایسی کوئی بات نہیں کہ میں رضوان بھائی کو ریپلیس کروں، جہاں پہ کپتان اور کوچ مجھے کہتے ہیں کہ یہاں پہ آپ کی ضرورت ہے تو میں وہاں بیٹھوں۔ یہ کوشش کریں گے کہ ایسی پرفارمنس ہو جس سے ٹیم کو فائدہ۔ بابر بھائی جیسا پلیئر آپ ان کے ساتھ بیٹنگ کریں تو چیزیں تھوڑی آسان ہو۔ آسٹریلوی اسپنر میتھیو سیریز میں کم بیک کے لیے پرعزم۔ Hopefully we can do one better. For our team right now, we're just thinking about winning this series in Pakistan. Hopefully we welcome Zamps back. He obviously missed out on injury the first game. مقابلے کے لیے دونوں ٹیموں کی قذافی اسٹیڈیم میں پریکٹس، کوچز کی نگرانی میں خامیاں دور کی۔ کینگروز 2019 کے بعد سے شاہینوں کے خلاف ون ڈے سیریز نہیں جیتے۔ 2022 اور 2024 میں پاکستان کامیاب رہا اور اب قومی ٹیم لگاتار تیسری سیریز جیتنے سے ایک قدم دور ہے۔ ہیڈ کوچ مائک ہیسن آسٹریلیا کے خلاف سپن وکٹ بنانے کے دفاع میں سامنے آ گئے۔ ایکس پر لکھا، لوگ کہہ رہے ہیں پچز ورلڈ کپ کی تیاری کے لیے نہیں بنائی گئیں۔ زمبابوے، جنوبی افریقہ اور نمیبیا ورلڈ کے مشترکہ میزبان ہیں، جہاں تیز وکٹوں کے ساتھ سپن وکٹ بھی استعمال ہوتی ہے۔ ہم نے مکمل پلان تیار کیا ہے، 18 ماہ اس پلان کے مطابق ٹریننگ کریں گے۔ آئندہ مالی سال کے بجٹ میں کرپٹو ٹرانزیکشن پر کیپٹل گین ٹیکس لگانے کی تیاریاں۔ ذرائع کے مطابق کرپٹو ٹریڈنگ پر 10 سے 30% تک کیپٹل گین ٹیکس عائد کیے جانے کا امکان ہے۔ آئی ایم ایف کی مشاورت کے بعد کرپٹو سیکٹر کو ٹیکس نیٹ میں لانے کی تیاری کی جا رہی ہے۔ آئی ایم ایف نے تمام ڈیجیٹل کاروبار سے گین حاصل کرنے پر ٹیکس عائد کرنے کا مطالبہ کیا ہے۔ آئی ایم ایف نے کرپٹو کے لین دین میں کیپٹل گین ٹیکس کی وصولی کا مطالبہ کر دیا۔ انکم ٹیکس کے سیکشن 37 میں کرپٹو ٹرانزیکشن پر کیپٹل گین کی شک لائے جانے کا امکان ہے۔ سیکشن 37 میں شک 37C کا اضافہ کر کے کرپٹو لین دین سے کیپٹل گین وصول کیا جا سکتا ہے۔ پاکستان میں تقریباً 90 لاکھ افراد کرپٹو کرنسی استعمال کرتے ہیں۔ حکومت کو کرپٹو ٹرانزیکشن سے اربوں روپے اضافی ریونیو کی توقع ہے۔ اب تک کے لیے اتنا ہی۔ دیکھتے رہیے ARY نیوز۔